الحمدللہ اعظم جامع مسجد میں ہر سال بڑا پیارا اعتکاف ہوتا ہے۔ اس میں اب میں اس مختصر وقت میں تھوڑا شیڈول بتا دوں، چند اہم چیزیں ہیں، اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ اس کا تھوڑا آپ کو فضیلت میں آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے شیڈول پہ تھوڑا کہ اعتکاف جو ہے نا اور بھی الحمدللہ کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے پاس سیکھنے کے بہت ہی مواقع چاہے زیادہ ہوں گے لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم مثلا دینی ادارے ہیں، بہت ہی سلیکٹڈ چند لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، بہت ہی محدود سی ایک تعداد۔ اسی طرح بہت سارے مثلا ہمارا ایک درس ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، یہ نماز کے حوالے سے ہم نے 20 عنوانوں میں نماز کو تقسیم کیا تھا، اس کا روزانہ ایک درس ہوتا ہے۔ اس میں نمازیوں کی تعداد زور میں مثلا ہوتی ہے 300، اس میں شامل ہونے والے ہوتے ہیں 50، باقی زہر ہے اس انداز سے شریک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ لہذا یہ ایک ایسا موقع ہے کہ دین کے جملہ جو فرائض علوم ہیں اور جملہ جو ضروریات دین ہیں ان میں سے ایک بندہ اپنے آپ کو گزار لیتا ہے، سال میں ایک بار دوبارہ ریمائنڈ ہو جاتی ہے، چیزیں یادگیری ہو جاتی ہے۔ مثلا ہمارے اس درس میں دروس میں ایک بڑا اہم درس ہے، وہ پہلا درس ہوتا ہے ہمارا فجر کی نماز کے ساتھ ہی، وہ ہے درس معاشرت، کہ ایک مسلمان کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق کیا ہے، اس کی معاشرت کو، اس کے معاملات کو کیسے حسین بنایا جا سکتا ہے، یہ پہلا درس ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارا درس ہوتا ہے، وہ ہے درس اخلاقیات، جس میں ایک مسلمان کی اخلاقی قدروں کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یار کس طرح ہم جی رہے ہیں، میرے آقا کا خلق تو ایسے تھا، میرے سرکار کی ادا تو ایسے تھی، میرے نبی کی اخلاق اسنا تو یوں ہے۔ پھر ہمارا ایک اور اہم ترین درس ہوتا ہے، وہ ہے درس فقہ و عبادات، جس میں نماز ہے، جنازہ ہے، یہ چیزیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ لاحق ہوتے ہیں، عبادات کے معاملات، ان کو بڑی باریکی کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں۔ 10 دنوں کا ایک خاصا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ایک ہمارا درس یہ ہوتا ہے جس میں ہم استنجا سے لے کر جنازہ، نماز، سارے مسائل کو بڑی تسلی کے ساتھ ان کو سیکھتے ہیں، دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایک بڑا پیارا درس ہوتا ہے درس حدیث میں، درس صحیح بخاری، جس میں عقائد کے چیپٹر کے تحت کتاب الایمان کو ہم شامل رکھتے ہیں۔ تیسرا سال ہے اس کا، ابھی ہمارا کتاب الایمان مکمل نہیں ہوا، اس میں ہم الحمدللہ ہیں۔ تو صحیح بخاری کی اس دفعہ جو سلیکٹ ہمارے پاس حدیثیں ہیں وہ تقریباً 15 حدیث پاک ہے جو ہم نے ان 10 دنوں میں جن کو پڑھا۔ اس میں ممکن ہے کو رہ بھی جائیں، لیکن جو ہے نا مین تقریباً 15 حدیث کو میں نے ان کو سارٹ کیا، اس کے باقاعدہ دستے بن چکے ہیں، وہ انشاءاللہ معتکفین کو پچھلے سال کی طرح ملے۔ اور ہمارا اعتکاف کا ایک بڑا اہم پیریڈ جو گویا سب سے مقبول رہتا ہے وہ درس قرآن پاک ہے۔ اس میں 11واں پارہ، ایک پارہ سے شروع کر کے الحمدللہ، پھر کورونا کے دنوں میں کچھ 2 سال ہمارا اعتکاف رکا رہا، اس لیے اس دفعہ ہمارا 11واں پارہ پہ ہمارا سبق پہنچا ہے، جس کی مفصل تفسیر، اس کے تراجم اور اس میں جو ہے خوبصورتی اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اس کو ہم بیان کرتے ہیں، جس میں تو کثیر لوگ الحمدللہ معتکفین کے علاوہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ اعتکاف کے دروس کا ایک شیڈول ہے۔ پھر اعتکاف میں نا ایک بڑا پیارا عمل جو ہے نا اس اعتکاف کا، جو الحمدللہ ہمارے شہر میں اس کی اور مثال کہیں نہیں۔ اعتکاف الحمدللہ اور جگہ بھی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک بڑا پیارا ہمارا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ 10 دنوں کے لیے اس کونے میں مستقل ہمارے تقریباً 10 بندے مستقل بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ لاکھوں بار درود پاک اعظم جامع مسجد میں ان 10 دنوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس شہر کے لیے کتنا اچھا شعور ہے، اس علاقے کے لیے کتنی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ لاکھوں بار درود پاک اعظم جامع مسجد بارگاہ رسالت میں ہدیہ نذرانہ اور عقیدت پیش کرتے ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ بار بار نہ کسی کی آپ کو کال آئے نا، حتیٰ کہ لگاتار وہ آپ سے رابطے میں رہے، ایک وقت آتا ہے آپ اس کو یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کی کال آتی تھی اس وقت، اب نہیں آ رہی۔ تو اعظم جامع مسجد سے لگاتار بارگاہ رسالت میں بغیر تسلسل کے ساتھ معتکفین جو روزہ دار بھی ہوتے ہیں، معتکف بھی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک گوشہ میں تنہائی میں بیٹھ کر بارگاہ رسالت میں قبلہ رو ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ ایسا حسین ترین پہلو ہے اعظم مسجد کے اعتکاف کا، جس کی روایت الحمدللہ اس شہر میں اور کہیں نہیں۔ اس کے بعد ہر رات ایک بڑی پیاری محفل میلاد ہوتی ہے، جس کے عنوان جو ہے آپ پینفلیکسوں پہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ یعنی پہلا ہم جو موضوع لیتے ہیں نا، کیونکہ مولا علی کی شہادت کا دن ہوتا ہے، ہم باب سیدنا باب مدینۃ العلم حیدر کرار سے اکتساب فیض لیتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ اعتکاف کا جو علمی سبجیکٹ ہے، اللہ کرے مولا کائنات کی نگاہ سے یہ پیارا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو اس میں کافی سارے بڑے پیارے عنوانات ہیں، جن میں مطلب حدیث جبریل ایک بڑی اہم حدیث ہے، درود و سلام کا ٹاپک ہے، اعتکاف کس لیے ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسلام سیرت و کردار کی کے تحت ایک سبجیکٹ، عقیدہ ختم نبوت، جس میں اس دفعہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے یہ ہے کہ جو آئین پاکستان میں ختم نبوت جو ہے، اس حوالے سے ہم اس کو اس دفعہ میں نے تیار کیا ہے کہ آئین پاکستان میں کون سے جناب آرٹیکل کے تحت کیا حکم ہے، اور جو اس کے پینل کوڈ کے تحت جو قادیانیوں پہ پابندیاں لگائی گئی، اس کو بھی ہم اس دفعہ بیان کریں گے۔ عشق مصطفیٰ ہے، اسلام اور خدمت ہے، اور دور حاضر میں ضرورت علم دین۔ اس کے علاوہ بڑے پیارے پیارے معاملات ہیں، لہذا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اب جس کے ساتھ سوچ لیں اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اسی کو دین کی فہم عطا کرتا ہے۔ اور ٹائم دیں۔ اب اختتام میں، کیونکہ معتکفین کا الحمدللہ اس اعتکاف میں ایسے کثیر لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ مالی طور پر جو ہے نا ان کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ جو ہے کمزور ہوتی ہے، وہ یعنی مکمل جو اس کا ہوتا ہے نا ہدیہ وہ نہیں پیش کر رہے ہوتے، تو اس لیے ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم اس اعتکاف میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں چند ساتھی اب کھڑے ہو جائیں، ان ہمارے نمازیوں سے اعتکاف کے دوستوں کے لیے کوئی خدمات جمع کریں، تاکہ ہم اس اعتکاف میں اپنے ان ساتھیوں کی خدمت کر سکیں جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ یہ فارم آپ کے سامنے الحمدللہ موجود ہے، جمعۃ المبارک کی بقیہ سنن اور نماز کے بعد آپ ان فارم کو میرے سے لے لیں۔